اللہ رب العزت نے یہودیوں کو دعوت اسلام دی، دعوت قرآن دی اور دعوت رسالت دی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تم توریت میں پڑھتے آئے ہو ان پر ایمان۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات فرمائے ان انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں کیا دیا اور تم نے اس کے ریٹرن میں شکر کرنے کے بجائے تم نے کیا کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا، بنی اسرائیل مانے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے احسانات کو، اللہ کی انعام کو جو اللہ نے تم پر کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں عالمین پر، سارے عالم پر فضیلت عطا فرمائی۔ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بحمد اللہ تعالی کل ہمارا پہلے سپارے کا کوارٹر مکمل ہوا اور آج بحمداللہ تعالی ہم پہلے سپارے کے چھٹے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں اور سیکنڈ کوارٹر کا یہ پہلا رکوع ہے۔ پانچویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو دعوت اسلام دی، دعوت قرآن دی اور دعوت رسالت دی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تم توریت میں پڑھتے آئے ہو ان پر ایمان لاؤ۔ اب اس کے بعد یہاں سے لے کر آیت رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 15 کے آغاز تک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات فرمائے ہیں ان انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں کیا دیا اور تم نے اس کے ریٹرن میں شکر کرنے کے بجائے تم نے کیا کیا۔ یعنی کہ پورا ایک چارٹر ان کا بیان کر دیا ہے کہ جب آپ کسی کو مجرم ڈکلیئر کرتے ہیں تو پہلے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پر یہ سزا تمہیں کیوں مل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پر یہ انعامات کیے گئے لیکن اس کے ریٹرن میں، اس کے بدل میں تم نے کچھ نہیں کیا، تو اب یہاں سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا، بنی اسرائیل مانے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے احسانات کو، اللہ کی انعام کو جو اللہ نے تم پر کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں عالمین پر، سارے عالم پر فضیلت عطا فرمائی، تمہیں فضیلت دی اللہ رب العزت نے۔ اور یہاں پر یہ بیان کیا گیا قرآن کریم میں دوسرے مفہوم کے ساتھ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِ، کہ ہم نے تمہیں عالمین پر جو ہے علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے اور یہ امت سب سے افضل ہے، اور قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فضیلت سارے عالم پر دی ہے۔ جس طریقے سے ہیوسٹن کے اندر ایک شخص ہے محمد شیخ کر کے نام ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اس نے جو ہے وہ فتنے نکالے اور قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، تو اس آیت کو بھی جب اس نے بیان کیا تو کہا اس زمانے میں بھی سب سے افضل قوم جو ہے وہ یہودی ہیں، کیونکہ قرآن ان کے لیے کہہ رہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت دی۔ تو اس آیت کو کوٹ کر کے اس نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے سب پر فضیلت دی ہے، اس لیے یہودی اس دنیا میں سب سے افضل ترین قوم ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس آیت نمبر 47 میں، وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو تمہارے آبا و اجداد پر ہم نے انعامات کیے تھے فرعون کے زمانے میں، اس کے بعد پورے بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا، انہیں سلاطین بنایا، بادشاہ بنایا، آسمان سے منسلوہ نازل ہوا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، تو اس دور میں سارے عالم پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ اس دور کی بات نہیں ہو رہی، اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک ہم نے سارے عالم پر تمہیں فضیلت دی تھی اس زمانے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فضیلت دی لیکن تم نے کیا کیا کہ ناشکری کی۔ اس آیت کا، اس بات کا دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم بہتر امت ہو، بہترین امت ہو. خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تأمرون بالمعروف، وہ اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. تو اللہ نے خود قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خیر امت، یعنی سب سے بہتر امت تم ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا مقام سارے انبیاء سے اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمام جہان والوں پر تمہیں علمی فضیلت دی، جس طرح علی علم علی العالمین دوسری آیت سے واضح ہے. اور دوسری بات یہ واضح ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے اندر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. تو پھر ڈرو اس دن سے کہ انعامات کرنے کے بعد بھی اگر تم شکر نہیں کرو گے. اور جو پچھلے 5ویں رکوع کے اندر آیات میں بیان کیا گیا کہ حق کو نہ چھپاؤ، حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، قرآن جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اس پر عمل کرو، اور جو چیز بھلائی کا تم حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو. نماز سے مدد چاہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جو پچھلے رکوع میں پورا مضمون آیا ہے، اگر تم یہ نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، قرآن کو اور ہمارے حبیب کو نہیں مانتے، تو اگلا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا، تو ڈرو. یوم لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس دن کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، کوئی پیسے لیے جائیں گے. ولا هم ينصرون، اور اس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. سزا سے بچنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی پر جرم عائد ہو گیا، سزا اس کو بھگتنی ہے، تو وہ یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے نہ مارو، میرے بدلے میرے بھائی کو لے لو. یا باپ آ کر کہیں کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا کر لو کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی جگہ مجھے قید میں ڈال. تو پہلی سزا سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے. دوسرا کیا ہے؟ ولا يقبل منها شفاعہ. دنیا کے اندر دستور کیا ہے کہ آدمی بعض اوقات کسی کی سفارش سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. کسی ہائی کمانڈ نے فون کر دیا اور کہہ دیا کہ جناب چھوڑ دو اسے. اب سفارش ہو گئی تو اب بندہ چھوڑ دیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ عدل، پیسے دینا، تاوان دینا، کہ جناب والا سزا ملنے والی تھی، پیسے کھلا دیے پولیس کو، پیسے کھلا دیے جج کو، پیسے کھلا دیے لوگوں کو، اور پیسے دے کر بچ گئے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کا پولیٹیکل انفلوئنس ہو، بدماش لوگ ہوں. اب وہ کیا کریں گے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں لوگوں پر تاکہ ان کو سزا نہ ملے، تو ان اپنے حمایتی اور مددگار بلا لیتے. تو یہ 4 طریقے سزا سے بچنے کے ہوتے. اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن قیامت کا جو دن ہوگا یہ 4 طریقے کام نہیں آئیں گے. نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے پائے گی. وہاں پر تو ایسا ہوگا کہ ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے حق میں نہیں ہوں گے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے حق میں نہیں ہوں. ایسی قسم پرسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اللہ ہو. تو یہاں پر فرمایا کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے سکتی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، کہ کسی کی بھی سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو اب یہاں سے کچھ جیسے خوارج نے، معتزلہ نے اور ابن عبد الوہاب نجدی کے کچھ عقائد والے لوگوں نے یہاں سے شفاعت کا انکار کیا، اس آیت کو دلیل بنایا اور کہا ہے کہ ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو اس کا مقصد ہے کہ اولیاء صالحین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی معاذ اللہ شفاعت نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ بات جو ہو رہی ہے وہ کفار کے لیے ہے، اور قرآن کے اندر ہی بیشتر جگہ انشاءاللہ جب آیت الکرسی آئے گی تو میں انشاءاللہ پوری شفاعت کے موضوع پر جو 30 پارے کے دوسرے رکوع کے آغاز میں اس آیت الکرسی ہے، تو وہاں میں مکمل انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرمائیں گے، کون سی احادیث کہتی ہیں. اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کروا سکے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، الا باذنہ جو ہے نا،
یہ خود یہ بات آ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کافر تو ایک دوسرے کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کے محبوب جو ہوں گے وہ دوسروں کی شفاعت کر سکیں گے، مسلمانوں کی شفاعت کر سکیں گے، کیونکہ کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، شفاعت کرے، الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے۔ الا باذنی کا مطلب مگر اس کی اجازت سے۔ تو یہ سورہ آیت الکرسی کی آیت واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اللہ کی اختیار دیے بغیر قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کافر کو تو اختیار نہیں دے گا، اللہ نافرمانوں کو اختیار تو نہیں دے گا، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو تو اختیار دے گا، اللہ اپنے ولیوں کو تو اختیار دے گا۔ جس طریقے سے ملتا ہے ایک حافظ قرآن اگر باعمل ہو تو اپنے 10 گھر والوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ ان 10 گھر والوں کو جنت میں لے کر جائے۔ اس طرح احادیث سے ثابت ہے کہ علماء حق جو ہیں، علماء دین جو ہیں، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہوگا اور کوئی شخص آئے گا، جب عالم دین جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک شخص آ کر کہے گا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ تو عالم دین پہچاننے کی کوشش کریں گے تو کہے گا حضور میں وہی ہوں کہ جب فلاں دن آپ وضو کر رہے تھے تو میں وضو کروانے والا آپ کے لیے تھا، میں لوٹا پکڑ کر کھڑا تھا، برتن پکڑ کر کھڑا تھا اور آپ کو وضو کروا رہا تھا، تو میں نے دنیا میں دین کے معاملات کے اندر آپ کا ساتھ دیا، تو آپ میری بھی سفارش یہاں کر دیں۔ تو احادیث طیبہ اولیاء صالحین کے لیے و اولیاء امت کے لیے اور انبیاء کے لیے اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ شفاعت کو احادیث جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں، اور ہم اذان کے بعد بھی دعا کے اندر کیا کہتے ہیں، وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ تو اس آیت کو رسول اللہ کی شفاعت کے خلاف یا ولیوں کی شفاعت کے خلاف یا اللہ کے محبوبوں کی شفاعت کے خلاف یا علماء یا حفاظ کی سفارش اور شفاعت کے خلاف سمجھنا، یہ جو ہے وہ نری جہالت ہے۔ اس آیت سے مراد ایک تو خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہودیوں۔ پورا سینس آپ دیکھیں تو خطاب ہی کافروں سے ہو رہا ہے اور اللہ مخاطب بھی کافر سے، تو کافر کی سفارش تو نہیں سنی جائے گی لیکن محبوبوں کی سفارش تو سنی جائے گی۔ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے۔ تو جو دنیا کے اندر دولت مند لوگ ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے تو اللہ کہتا نہیں، فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کے کسی نافرمان کی، اللہ کے کسی باغی کی، کسی کافر کی سفارش کر سکے اور اس کا مددگار بن سکے؟ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے بڑی تیزی کے ساتھ 10 انعامات کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا جو اللہ نے کیا۔ میں 2 آیتیں پڑھوں گا اور انشاءاللہ پھر کل درس میں آغاز کریں گے اس کا، کہ 10 انعامات کو ذکر کیا اور صرف اشارے دیے 2 آیتوں کے اندر کہ تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، کیونکہ یہ واقعات ایک تو قرآن میں دوسری جگہ تفصیل سے آ رہے ہیں اور یہ پھر واقعات یہودیوں میں اتنے مشہور معروف تھے کہ انہیں صرف اشارہ دینے کی حاجت تھی اور تفصیل تو وہ جانتے ہی تھے۔ تو اللہ نے پہلی آیت کے اندر جو اس کے بعد آیت نمبر 49 آتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر انعام کا ذکر کرتا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل کا جو لفظ ہے نا، آل کا لفظ صرف اولاد کے لیے نہیں آتا، آل کا لفظ جو آتا ہے وہ قوم کے لیے بھی آتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ ہم نے فرعون کی قوم کو، فرعون والوں کو بہت برا عذاب دیا۔ تو اب یقیناً فرعون کے بچے یا بیٹے بیٹیاں وغیرہ تو نہیں آئے تھے اس دریائے نیل میں یا کوئی سا بھی جو دریا موجود تھا جو غرق ہوئے، بلکہ پوری قوم جو ہے وہ اس کے ہلاکت کا شکار ہوئی تھی۔ تو آل کا جو لفظ ہے وہ قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آل کا جو لفظ ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیشتر روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، یہاں آل سے مراد قوم ہی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا تھا تو جناب حضرت آسیہ جو فرعون کی وائف تھی، زوجہ تھی، انہوں نے اس تابوت کو لیا اور فرعون سے یہی کہا تھا نا کہ ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو یہاں آل کا جو لفظ ہے، آل کا لفظ
اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آل کے لفظ قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے. اب فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون پرسن کا نام نہیں ہے. فرعون کا اوریجنل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو غرق ہوا ہے اس کا اوریجنل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان. فرعون از اے ٹائٹل ہے. جس طریقے سے پرشین امپائر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو کہتے تھے کسرا، رومن امپائر کا جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اسے کہتے تھے قیصر، اسی طرح یمن کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے کہتے تھے جناب طبع، اسی طریقے سے مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے کہتے تھے سلطان، اسی طریقے سے ہندوؤں کا جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اسے کہتے تھے راجا. اسی طریقے سے جو مصر سے اندر قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھتا تھا اور مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا ٹائٹل نیم ہوتا تھا فرعون. تو بیشتر فرعون مصر کے اندر بادشاہ بنتے ہیں. تو جب فرعون کی بات کی جاتی ہے بنی اسرائیل کے متعلق سے جس کو غرق کیا گیا تو یہ وہ فرعون ہے جس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان. تو آل فرعون سے مراد وہی ہے. تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم، اور وہ مسلسل، یسومونکم کہتے ہیں مسلسل تکلیف دینا، لگاتار کوئی کام کرنا. یسومونکم سوء العذاب، اور وہ تمہیں دردناک مسلسل تکلیفیں اور عذاب دیتا تھا. اس سے مراد کیا تھی کہ جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون اس کے درباری جو امیر لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے کر آتے، غلام بناتے، بڑی مشقتیں، پہاڑوں کو توڑواتے اور بہت تکلیفیں انہیں دیا کرتے تھے. پھر فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور ان کی عادت کیا تھی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، یعنی تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے. ہوتا کیا تھا کہ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی نے لکھا کہ فرعون نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بیت المقدس سے ایک آگ آئی ہے جس نے تمام مصر کو جلا کے راکھ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بچ گئے اور ہم مارے گئے. تو اس نے نجومیوں سے، معبرین سے پوچھا، تعبیر بتانے والوں سے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ جو تیری ہلاکت کا اور تیرے درباریوں کی اور تیری قوم کی ہلاکت کا باعث بنے گا. تو فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے اپنی ریاست میں یہ آرڈر نکال دیا کہ جناب بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جو بچی پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، اسے زندہ رکھ. اب یہاں پر وہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب کیا ہوا، جب مسلسل پے در پہ مارا جانے لگا، بچوں کو قتل کیا جانے لگا، اللہ کی مشیت سے اس قوم کے بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی انتقال کرنے لگے. تو اس کے درباریوں نے کہا کہ دیکھو بچے تم مار رہے ہو اور جو ان کے بندے ہمارے غلام ہیں وہ مر رہے ہیں، تو جب یہ بچے مر جائیں گے اور بوڑھے بھی مر جائیں گے تو ہماری غلامی کرے گا کون؟ تو اب اس پر جو ہے فرعون نے آرڈر یہ دیا، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اس نے آرڈر یہ دیا کہ 1 سال جو ہے وہ جو ہے چھوڑ دیا جائے اور 1 سال جو ہے وہ مارا جائے. تو جس سال چھوڑنے کا سال تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے وہ پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو آپ کی والدہ نے آپ کو تابوت بن کر کے جو ہے وہ آپ کو نہر میں، دریا میں چھوڑا، اور پھر حضرت آسیہ نے آپ کو لیا اور فرعون کے محل میں آپ نے، پھر وہ آ کے واقعہ انشاءاللہ 21ویں اور 20ویں پارے میں آئے گا سورۃ القصص کے اندر کہ کس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ نشو و نما ہوئی، اللہ نے کی آپ کی فرعون کے دربار میں. اللہ اکبر. تو وہی بات بیان فرمائی گی. لیکن ایک لطیف نکتہ لفظوں کے اندر، یہاں پر جب ذبح کرنے کی بات ہوئی، قتل کرنے کی بات ہوئی، تو اللہ نے کہا ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، اور ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں. حالانکہ بیٹے کا جو مقابل تھا وہ بیٹی تھا. بھائی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے نا. لیکن بیٹے کے ساتھ عورت کی بات کی اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹے کی بات کی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا تھی کہ ان کو غیرت دلانی مقصود تھی. اللہ کو، یہودیوں کو اللہ کا انعام یاد کروایا جا رہا نا، تو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ یار بیٹا جب کہا جائے گا تو ایک باپ کی جو پدری محبت ہے وہ جاگ اٹھے، یار میرے بیٹے کو بچایا، میرے بیٹے کو مار رہے تھے.
تو اس لیے وہاں بیٹا استعمال کیا. اور جب بیٹی کو زندہ رکھنے کی بات ہوئی تو صرف بیٹی نہیں کہا بلکہ بیٹی کو عورت کہہ دیا گیا تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بچی کو زندہ رکھنے پر کوئی عام بات سمجھے، چلو بچی کو زندہ رکھ لیں، لیکن جب اس سے عورت کہا جائے گا تو آدمی کا ذہن جائے گا کہ عورت کو کیوں بچایا جاتا ہے، عورت کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، عورت کو کس طرح کیسے ان زیادتی اس کے ساتھ کی جاتی ہے. تو اس یہودی قوم کو غیرت دلانے کے لیے بیٹی نہیں کہا بلکہ بیٹی سے مراد نساءکم کہہ دیا کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ابناءکم کہہ کر وہ پدری محبت کو جوش دلایا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. یہ دونوں باتیں ان لفظوں کے ساتھ اس لیے کہی گئی تاکہ یہودیوں کو وہ انعام یاد آئے اور ان کی غیرت جوش مارے کہ اللہ نے کتنا انعام ہم پر کیا، کہ اللہ نے ہمارے بیٹوں کو بھی بچایا فرعون سے اور آل فرعون سے، اور ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو بھی اس سے جو ہے محفوظ رکھا. اور اللہ کہہ رہا وفی ذالکم، اور یہ جو معاملہ تھا کہ تم پر وہ ظلم کرتا تھا اور تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ جو تھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بلا تھی. بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان. یہ بلا تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بلا، عظیم بلا تھی، ایک بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. اب اس آزمائش میں اللہ نے تمہیں سہارا کیسے دیا؟ یہ آیت نمبر 50 اور اس پر اختتام 50 پہ انشاءاللہ ہماری آیتیں ہو جائیں گی سورہ بقرہ کی. اللہ نے پھر کیا کیا تمہارے ساتھ؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب اللہ نے بحرہ کو پھاڑ دیا. فرقنا، فرق کر دیا، الگ کر دیا. کس کو؟ بحرہ. یا تو سمندر مراد ہے یا پھر مراد ہے دریا. بہت سے لوگ اب اس میں اختلاف، ڈفرینس آف اپینین ہے کہ یہ دریا کون سا. مشہور بات تو یہ ہے کہ یہ دریا جو ہے وہ دریائے نیل ہے، لیکن اکثر جو محققین ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ یہ دریائے نیل نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو مصر سے باہر لے کر گئے، تو دریائے نیل کبھی بھی مصر کی حدود سے باہر نہیں رہا، ہمیشہ مصر کے اندر ہی رہا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ریڈ سی کے کارنر پر جب آپ آئیں گے، ریڈ سی جو اب بھی موجود ہے، اس پر ایک سینا پیننسولا، ایک تکونا ٹکڑا ہے جس کو سینا کہا جاتا ہے، یہاں وہ مراد ہے کہ وہاں پر فرعون اپنی قوم کو لے کر گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر وہاں سے آگے جب کراس کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو آگے جا کے طور سینا آ جاتا ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام. تو وہ بات تھوڑی میک سینس کرتی ہے کہ وہ سینا پیننسولا سے نکلے اور طور سینا پہنچے، اور دریائے نیل کی طرف سے آپ جائیں گے تو یہ وہ راستہ نہیں آتا. تو اس لیے بحر سے مراد ڈفرینس آف اپینین ہے کہ وہ دریائے نیل تھا یا پھر ریڈ سی کے پاس جو موجود ہے سینا پیننسولا، وہ پیننسولا تھا. ڈفرینس آف اپینین ہے. قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ دریا کون سا تھا، صرف دریا کو بیان کیا گیا. تو اللہ دونوں میں نے آپ کے سامنے موقف بیان کر دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو اللہ نے پھاڑ دیا بحرہ کو، یعنی کہ دریا کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کے دیکھ رہے. ہوا کیا؟ احادیث سے ملتا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے دریا کے پاس، پیچھے دیکھا فرعون کی قوم آ رہی، 6 لاکھ لوگوں کو وہ لے کر آ رہا تھا. آگے دیکھا دریا، تو یوشع بن نون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. قوم آپ کے بارگاہ میں کہنے لگی حضور اب اس کو کیسے پار کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جو ہے وہ دریا پر مارا، تو دریا کے اندر 12 راستے بن گئے. 12 راستے جب خشکی کے بن گئے تو الگ الگ قبیلے والے، ایک قبیلے والے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس کے 12 سردار تھے. تو ہر قبیلہ کیا کرتا کہ ایک راستے کو اس نے چن لیا اور دریا نیل کو پار کرنے لگا، دریا کو پار کرنے لگا. نیل تھا یا سینا پیننسولا تھا، اس دریا کو پار کرنے لگا. اس کی جو والز تھی نا وہ ٹرانسپیرنٹ تھی، اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھ دیا. البتہ پانی کی وال بنے گی تو ٹرانسپیرنٹ ہی ہو. تو اس کے لیے، اس کے اندر بھی اللہ کا ان کے لیے انعام تھا کہ آدمی اگر اچھے راستے پر نکل جائے لیکن اگر اس کے 4 بندے پیچھے مس ہو جائیں، پورے راستے ٹینشن میں رہے گا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا یار وہ کہاں رہے گا، وہ کہاں رہے گا، وہ کہاں رہے گا. تو اللہ نے ان 12 راستوں کی والز کو ٹرانسپیرنٹ اس لیے بنایا کہ یہ فوراً گزر جائیں اور انہیں برابر میں دیکھے تو ٹرانسپیرنسی کے ذریعے سے ان کو نظر آئے کہ یار میں بھی صحیح چل رہا ہوں اور وہ بھی صحیح چل رہا ہے، ہم بھی پار کر رہے ہیں اور میرے 10 دوست بھی پار کر رہے ہیں، اور وہ قبیلہ بھی پار کر رہا ہے اور وہ قبیلہ بھی پار کر رہا ہے. تو
تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو سکون نصیب ہو کہ صرف ہم 10 15 20 25 بندے ہی اس راستے سے پیار نہیں کر رہے، بلکہ سارے لوگ جو حضرت موسیٰ کی قوم ہے اللہ سب کو ہی اس چیز کو پار کروا رہا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو پار کیا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا جو عصا کے ذریعے سے ظہور میں آیا، اور جیسے ہی آپ نے اس کو پار کیا تو پیچھے سے فرعون اور آل فرعون نے دیکھا کہ یہ تو راستے بنے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے جو ہے وہ اس راستے پر ڈال دی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے اس کو پار کیا تو اللہ رب العزت نے واپس پھر اس دریا کو ملا دیا، اور آل فرعون اور خود فرعون جو ہے اس میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، اور وہ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی قدرت کا یہ معجزہ دیکھ رہے تھے، جس کو قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے انہیں غرق کیا۔ آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پر، سر سید احمد خان نے اور غلام احمد پرویز نے یہاں پر ان آیتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی، وہ تفسیر بیان کی جو 1400 سالوں سے تمام امت کے مفسرین یہی کہتے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اللہ نے دریا میں راستہ پیدا کیا۔ لیکن میں نے بارہا جس طرح عرض کیا کہ سر سید احمد خان نے قرآن کو سائنسی نظریات میں ڈھالنے کی کوشش کی تو قرآن کے مفہوم کو بدل دیا، اور غلام احمد پرویز کیونکہ وہ حدیث کا منکر تھا تو اس لیے اس نے بھی، کیونکہ حدیث کو نہیں لوگے آپ تو قرآن کو کس طرح سمجھو گے، تو اس نے بھی جب ان آیتوں کو مفہوم بتانے کی کوشش کی تو یہاں پر اس معجزے کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ دریا جو ہے وہ کبھی کبھی ویدر کی چینجنگ کی وجہ سے بہت کناروں تک بہتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ویدر کی چینجنگ کی وجہ سے کبھی وہ کناروں کو چھوڑ دیتا ہے اور دور بہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ساحل سمندر گئے ہوں گے، سی سائڈ پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں دریا کا کنارہ آتا ہے لیکن اس موسم کے اندر نہیں آ رہا تھا، اس کو مد و جزر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گزری کنارے پر سے تو اس وقت جو دریا کی روانی تھی وہ نیچے بہ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سائڈ میں سے نکل گئی، اور اس کے بعد جب فرعون آیا تو اب دریا کی روانی جو تھی وہ اب کناروں تک آ گئی، تو اس وجہ سے وہ ڈوب گئے، تو وہ سائڈ سے نکل گئے تھے اور یہ وہ سائڈ کے اندر غرق ہو گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو خرق عقل ہوتا ہے، عقل کے اندر جو ہے وہ بات سما نہیں سکتی، جو ما فوق الفطرت ہوتا ہے وہی معجزہ ہوتا ہے، جو چیز عقل کو عاجز کر دے وہی معجزہ ہوتا ہے۔ اور 1400 سال سے امت کے مفسرین نے، علماء نے، صلحاء نے، احادیث نے اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بات ثابت ہے کہ وہ دریا کے اندر ہی راستے بنے تھے، نہ کہ وہ کنارے سے گئے تھے۔ تو غلام احمد پرویز کا اور سر سید احمد خان کا قرآن کی اس آیت سے اس مفہوم کو بیان کرنا ایک گمراہیت ہے، اور قرآن کے مفہوم کو بدلنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا کرے اور ہدایت پر قائم رکھے، اور قرآن کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔